تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. کہ جنگ عہد میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر غم کے بعد ایسی سکونت اور اطمینان اتارا کہ تم میدان جنگ میں ہی نیند کی وجہ سے بعض ساتھی سونے لگے. اور منافقین کا حال یہ تھا کہ ان کی ایک جماعت نے چند لوگوں نے یہ اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیا اللہ جل شانہ کے بارے میں ایسی ناحق باتیں جو جاہلوں کے گمان ہوا کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں تو فیصلہ تھا ہی نہیں. آپ اس کا جواب دے دیجئے کہ فیصلہ اور تقدیر تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یخفون فی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا رہے ہیں جو ان کا مرض ہیں، اور آپ کے سامنے جو ظاہر کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے یقولون کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر کچھ بھی ہوتا تو اس طرح سے اتنی ساری شہادتیں نہ ہوتی. قل، آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے اور تمہاری موت جس جگہ لکھی ہے تو تم گھروں سے نکالے جاتے اور جہاں جس کی شہادت ہونا یا موت ہونا ہے وہاں پہنچا دیے جاتے. اور اللہ نے یہ اس لیے کیا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جو آزمائش ہے، تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو آزمانا چاہتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ غلطیاں ہو گئی، پہلے غلطی جو ہو گئی اس کو اللہ صاف کروانا بھولنا چاہتے ہیں. ایک جو امتحان ہونا تھا منافقین کا اور مومنین کا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو لغزش ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابعداری اور استقامت میں کھڑے نہ رہنے کی وجہ سے غلطی ہوئی، تو اس غلطی کا یہی علاج ہو جائے، مرنے کے بعد آگے کے حساب میں کچھ نہ رہے، بے حساب چلے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کو جو کچھ دنیا میں ہے نا، اللہ جل شانہ کچھ تکلیفیں دے دیتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے صبح صبح میں دو چیزیں زمین پہ پھیلنا شروع ہوتی ہیں. ایک چیز خوشی، آسائش، آرام، نو ٹینشن، فری مائنڈ، یہ ساری چیزیں جلد سے کرنے کے خیالات. دوسری ان کی تکلیف، فکر میں رہنا، ٹینشن میں رہنا، تھوڑی بہت تکلیفوں میں رہنا. اللہ جل شانہ سے سکھ، چین، آرام، راحت یہ پوچھتے ہیں بھائی تعالیٰ کہاں جائیں کہاں جائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نافرمانوں کے پاس جاؤ، میرے نافرمانوں کے پاس جاؤ. پھر دکھ، تکلیف، آزمائشیں، بیماریاں، تھوڑی بہت مصیبتیں، حالات یہ پوچھتے ہیں اب تعالیٰ کہاں جائیں، میرے نیک بندوں کے پاس جاؤ. تکلیفیں نیک بندوں کی طرف، سکھ راحت کہ نافرمانوں کی طرف. باری تعالیٰ ایسا کیوں کہ ان کے پاس تھوڑی بہت جو نیکی ہے نا، اس کے بدلے میں تھوڑے بہت دنیا میں مزے اڑا لیں، پھر میرے پاس آئیں گے جن کے لیے کچھ نہیں. من کان یرید الآخرۃ، جو انسان آخرت کا ارادہ کرتا ہے اللہ جل شانہ آخرت بھی دیتے ہیں، دنیا بھی دیتے ہیں. اور جو انسان صرف دنیا کی طلب کرتا ہے تو اس کے حوالے دنیا کے کر دیتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ یہ تکلیفیں کیوں نیک لوگوں کی طرف، کہ تاکہ میرے نیک بندے مجھ سے دور نہ چلے جائیں اور تھوڑی بہت آزمائش میں رہیں
تاکہ ان سے اگر کوئی لغزش ہو جائے جیسے یہاں ہوئی، اس کا بدلہ اور اس کی عتاب سزا دنیا میں مل جائے، آخرت میں ان کے لیے سیدھا راستہ ہو بغیر حساب کتاب کے جنت میں آ جائے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کی صفائی بھی تو کرنا تھی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس آیت کریمہ کو، آیت نمبر 154 سورہ آل عمران، زیتون کا تیل ناف میں ڈالے، پھر اس آیت کریمہ کو یہ شہادت کی انگلی ہے، ناف کے چاروں طرف 7 چکر گھمائے اور 7 مرتبہ پڑھے، تو انتڑیاں وغیرہ، قبض وغیرہ، اندر کی جو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں، مرد عورتوں سب کے لیے ہوئی۔ تو اس کے اندر اللہ جل شان جو ہے شفا عطا فرماتا ہے۔ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے شرح وقایہ پڑھی، شیخ حنیف صاحب کے چھوٹے بھائی، ابھی وہ بھی باہر پڑھا رہے ہیں بخاری شریف ماشاء اللہ۔ ابھی ملاقات ہوئی جب شعبان میں، حضرت نے یہ عمل بتلایا تھا۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک وہ لوگ جو تم میں سے واپس لوٹنے لگے جنگ کے دن، جبکہ دونوں جماعتیں آپس میں بھڑ گئی، بے شک شیطان نے ان کے کیے ہوئے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اس جگہ سے ہٹا دیا، جبکہ اللہ جل شانہ ان کو معاف کر چکا ہے۔ شیطان نے ان کو کون سا وسوسہ دلایا جو پہلے آ چکا کہ جب نبی موجود نہیں اب لڑکے کیا کرو گے؟ تو شیطان کا ایک فتنہ تھا جو انسانی شکل میں، شیطان ظاہر نہیں ہوا، لیکن جیسا کہ سورہ ناس میں ہے کہ آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے ایسے انسانوں سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنت، وہ جنات بھی ہیں، والناس، لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ منافق لوگ، ان کی زبان پر شیطان بولنے لگا اور صحابہ کرام کو وہاں سے ہٹایا جنگ سے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، دلی تکلیف بھی پہنچی، جسمانی بھی پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ سے، اپنے نبی کے صحابہ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ان سے لغزش ہو گئی، کسی کے بہکاوے میں آ کر ان سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے اس کی معافی کا اعلان کیا تاکہ قیامت تک کوئی انسان صحابہ کی عدالت پر، ان کے انصاف پر، ان کے جنتی ہونے پر انگلی نہ اٹھائے۔ 3 طرح سے اللہ نے اس میں معافی کا الگ الگ انداز کیا ہے۔ عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا، غلطی ہوئی تھی، جان بوجھ کے تو نہیں کی تھی۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا بھی ہے، برداشت کرنے والا بھی، حلیم برداشت کرنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ لوگ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے جب تم زمین میں سفر کرو یا کسی جنگ پر جاؤ تو ایک بات کا خیال رکھا کرو کہ ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، لو كانوا عندنا، اگر تم جنگ میں نہ جاتے، سفر نہ کرتے تو مارے بھی نہ جاتے، شہید بھی نہ ہوتے، مارے بھی نہ جاتے، شہید بھی نہ ہوتے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے جو ارمان تھے کہ یہ نہ جاتے، شہادت بھی نہ ہوتی، موت بھی نہ ہوتی، تو ہماری پول نہ کھلتی، ہمارے ساتھ اگر یہ صحابہ رک جاتے تو ہماری پول نہ کھلتی کہ صرف ہم ہی یہاں رہ گئے، ظاہر ہو گئے کہ یہی منافق لوگ ہیں۔ ان کو حسرت اور دکھ اللہ جل شانہ لینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ جواب دیتے ہیں، واللہ یحیی و یمیت، موت ہو یا شہادت، موت ہو یا شہادت، موت تو اللہ کے حکم کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی ہے لیکن کبھی ان کو خراش تک نہیں آئی، اور جسے اللہ مارنا چاہے گھر میں سے اٹھا کے روانہ کرے، گھر سے باہر گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو جاتا ہے۔ جنگ کے میدانوں میں لوگ بچ کے آتے ہیں اور گھر کے بستر پہ آ کے موت آ جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں،
واللہ یحیی و یمیت، زندہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، مارتا بھی اللہ ہے، واللہ علیم، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اس کو اللہ جانتا بھی ہے، بصیر، جو دلوں کے اندر مرض ہے اسے اللہ دیکھتا بھی ہے، جو ظاہر کر رہے ہو اس کو جانتا بھی ہے، جو دلوں میں چھپا ہے اسے دیکھتا بھی ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، موت تو گھر بھی آنا ہے، ہاسپٹل میں بھی آنا ہے، راستے میں جہاں لکھی وہاں بھی آنا ہے، موت تو وقت پہ آنی ہے، لیکن اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے یا مر گئے، شہادت آئی یا اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، موت مقدر تھی، راستے میں موت آ گئی، تو کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ 3 انعام دیں گے۔ لمغفرۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ جو گناہ ہو گئے اس کے گناہوں کی معافی دے دیں گے، راستے میں موت آئے یا میدان میں شہادت آئے۔ دوسری ورحمت، اللہ جل شانہ اپنی طرف سے انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ خیر مما یجمعون، جو کچھ دنیا میں چھوٹ گیا اس سے اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہاری نیکی، تمہارے ارادے، تمہارا جو کچھ چھوٹا سب اللہ کے وہاں جمع ہو جائے گا، مغفرت بھی، رحمت بھی، اور اللہ کے پاس جو ہے سورہ نحل میں 14ویں پارے میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ہمارے پاس سب کچھ فانی ہو جائے گا، یا تو وہ فانی ہو جائے یا ہم فانی ہو جائیں، یا تو ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے یا ایک دن ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے خیر مما یجمعون، ہم جو کچھ جمع کر سکتے ہیں اس سے بہتر تو اللہ کے وہاں ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر بھی گئے یا شہید بھی ہو گئے، دونوں صورتوں میں جمع کا ہونا ہے اللہ کے پاس، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم سبھی کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ تو 2 معافیاں کا اعلان کیا نا، اوپر معافی کا عفا اللہ عنہم، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے موت آئے یا شہادت، معافی بھی، رحمت بھی، اور آنے والی انعامات میں بہتری بھی، اور اس کے بعد پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی بھی تکلیف پہنچی اور دلی اعتبار سے بھی رنجیدہ ہوئے، آوازیں تھیں، لیکن صحابہ کو افواہ جو کان میں پڑ چکی تھی اس لیے ہوش میں نہیں تھے، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند جب آواز دی تو لوٹ کر آئے، اور پھر جو انہوں نے قربانی پیش کی ہیں پھر اللہ جل شانہ کو بڑا ہی ترس آیا۔ اللہ نے اس کے بعد اپنے نبی کو 3 طرح کی نصیحتیں کی ہیں، ایک زبانی نصیحت ہے، ایک قلبی نصیحت ہے، اور اس کے بعد نبی کی امت کے لیے اور صحابہ کے لیے کیسی دعا ہے انشاءاللہ ان کا سبب۔ سبحان اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔